کھانا پینا سونا جاگنا یہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن آپ کو حرام میں گناہ میں واقع کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کس چیز نے کیا ہے؟ اس کی تجارت یا اس کا پیٹ یا اس کا کرسی، یہ سارے چیزوں نے اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا۔ اور آخری چیز وہ کیا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا؟ وہ غفلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ محترم سامعین اور سامعات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے 3 ہفتے سے مسلسل ایک ہی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی اور انقلاب کا شکار ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر آتے تو تمام صحابہ کرام لپک جاتے، یا رسول اللہ کیا چیز نازل ہوا، ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ ایک انسان کا تعلق، ایک انسان کی کامیابی اور کامرانی اس وقت اور اس چیز میں ہوگا کہ انسان اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اور ایک انسان کی ناکامی اور ذلت اس چیز میں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو اور اس کو پتہ نہ ہو۔ تو اس موضوع کی نسبت سے 2 ہفتے سے بیان کر رہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے تعلق کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنے کے اور ملانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اسباب سے ہمیں بچائے جو ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کرتے ہیں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ پچھلے خطبہ جمعے کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ ہر انسان اپنے جسم میں یا اپنے جسم کے لیے حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور حکیم ڈاکٹر کس طرح ہے کہ اس کو 20 سال 30 سال کی زندگی کے اندر اس کو یہ تجربہ حاصل ہے کہ میرے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے جو چیز اس کے جسم کے لیے مفید ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور جو چیز اس کے جسم کو نقصان دیتے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن کاش کہ یہ انسان اسی تجربہ کو اللہ رب العالمین کے بارے میں استعمال کیا ہوتا کہ میرے زندگی کے اندر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی معاملات ہے کہ جو میرے اس زندگی کے درمیان میرے تعلق کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کرے گا، اور کون سے اسباب ہے، کون سے معاملات ہے کہ جو میرے زندگی کے اندر میرے تعلق کو اللہ رب العالمین سے توڑ دے گا۔ لیکن یہ تجربہ ہم نے حاصل نہیں کیا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ منافق 40 سال ایک ہی حالت پر گزرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حالت پر ہمیشہ رہتے ہیں، اور مسلمان کا دل کیا ہے 24 گھنٹے کے اندر تبدیل ہوتا رہتے ہیں۔ اگر ہمارا دل 24 گھنٹے کے اندر تبدیلی نہیں آتے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو آپ سوچیں گا کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں۔ تقریباً 10 اسباب ہے جو انسان اللہ رب العالمین سے دور ہوتے ہیں، انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن کاش کہ ہم اس 10 اسباب کو نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اور اپنے گھر کے دیوار کے اندر لے کریں، اور خود بھی یاد کر کے اپنے بیوی بچوں کے سامنے سنائیں کہ ہمارا زندگی اس وقت کامیاب ہوگا کہ جب میرے اور آپ کی تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور میری زندگی اس وقت ناکام ہوگا، نامراد ہوگا کہ میری تعلق اللہ سے دور ہو، اللہ سے کمزور ہو۔ بظاہر تو مسلمان ہوں میں، بظاہر تو عبادت کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے جسم کے
دل کے اندر ایسے بیماری جمع ہے کہ جو اندر سے اس کے تعلق کو اللہ سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع بہت مہم ہے۔ خلاصہ طور پر اسباب کے سامنے بیان کروں گا اور آگے سے بیان کرنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے تعلق کو اللہ سے توڑ دیتے ہیں وہ کیا بیان کہتا ہے؟ جہل ہے۔ جہل ایسے بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج دوائی نہیں ہے۔ جہل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کو نہ پہچاننا۔ جو بندہ اللہ کو حقیقت میں پہچانتے ہیں نا تو حقیقت میں اس کے ہر احکام پر عمل کرے گا۔ اللہ کو نہ پہچاننا، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو اللہ کا دین، قرآن، حدیث، رسول، یہ سارے ہماری زندگی کے اندر اس کا قدر ہوتا۔ دوسرا چیز بدعات۔ بدعات ایسے بیماری ہے کہ انسان کوئی عمل کرے اس کو اجر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے حالانکہ وہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ عمل کیونکہ شیطان اس پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں، یہ گناہ بھی، یہ عمل بھی انسان کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے کاٹ دے گا۔ دو چیز ہو گیا۔ تیسرا چیز وہ صغیرہ گناہ یا وہ کبیرہ گناہ جو انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کبیرہ گناہ جو انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہے، بظاہر تو مسلمان ہے، بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، لیکن یہ گناہ جب اس کے دل کے اندر ہے، زنا سے بھی خطرناک ہے۔ زناکار زنا کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر یہ بغض، کینہ، عداوت، نفرت بیٹھے ہوئے ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، بظاہر زناکار پر لعنت بھیجتے ہیں، اگر اس کے اندر یہ گناہ ہے تو یہ اس سے خطرناک ہے۔ تو یہ گناہ کیونکہ اصل انسان اللہ تک پہنچے گا اس دل کے ذریعے سے، گنے کے قدم کے ذریعے سے، ظاہری عمل کے ذریعے سے نہیں ہے۔ دل صاف ہوگا تو یہ دل کے ساتھ تعلق کے سارے معاملات کا، جب یہ صاف ہوگا تو اللہ تک پہنچیں گے، صاف نہیں ہوگا تو انسان اللہ کے سامنے ناکام ہوگا۔ تو اس لیے یہ گناہ انسان کے تعلق کو اللہ سے دور کر دے گا۔ اور تیسرا چیز، چوتھا چیز، وہ کبیرہ گناہ جو ظاہری ہے، شرک ہے، قتل ہے، شراب پینا ہے، نماز کو ترک کرنا ہے، جن گناہ پر اللہ رب العالمین نے حد مقرر کیا ہے، جب انسان ترک کر دے گا یہ کبیرہ گناہ ہے اور انسان کے تعلق کو بھی اللہ سے دور کر دے گا۔ اور ایک صغیرہ گناہ ہے جو مخفی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریا ہے، ریاکاری ہے، انسان کی دل سے تعلق ہے۔ جب انسان گناہ کرتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو اچھا عمل سمجھتے، لیکن اس کی نیت کیا ہوتے ہے کہ لوگ مجھے واہ واہ کہے، لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت عبادت گزار ہے، بہت سخی صاحب ہے، بہت نمازی ہے۔ تو یہ گناہ آپ کے دل میں، آپ خود سوچ رہے، خیال میں آ رہے، یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ اور چھٹا چیز جو بیان کیا تھا وہ شرک ہے۔ شرک ایسے خطرناک بیماری ہے کہ جس انسان کے اندر اگر یہ شرک آ جائے اس انسان کے تعلق کو اللہ سے بالکل ختم کر دے گا، 1% بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حق کو اٹھا کے کسی اور کے حق میں دیتے، کسی اور کو دے دیتے۔ عبادت لائق صرف ایک ذات ہے لیکن اس عبادت کا حقدار کسی اور انسان کو دے رہے۔ شرک اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ شرک کی بھی دو قسم کا آتا، ایک شرک جلی ہے اور شرک خفی۔ شرک جلی کیا ہے؟ جو بیان کیا تھا، بظاہر تو لوگ قبر کو پوجا کرتے ہیں، بظاہر تو لوگ تصویر کو الہ بنا کر پوجا کرتے ہیں، بت کو پوجا کرتے ہیں، یہ شرک ہے، ظاہراً شرک ہے، کافر ہو رہے۔ اور ایک وہ شرک ہے جو ریا کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے۔ عبادت کر رہا، عبادت کی وقت آپ کے خیال میں ہے کہ لوگ مجھے یہ کہے، لوگ مجھے فلاں کہے، فلاں کہے، ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے تو یہ کیا ہے؟ آپ شرک میں مبتلا ہے۔ بظاہر تو ابو جہل بت کو پوجا کرتے تھے، لیکن ہم اپنے دل کو پوجا کر رہے ہیں، جو دل کے اندر شرک ریا بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم پوجا کر رہے ہیں، تو یہ خطرناک بیماری ہے۔ جب تک آپ اپنے دل کو صاف نہیں کرو ان بیماری سے، اس وقت تک آپ دعویٰ نہیں کر سکتے میں اللہ سے قریب ہوں، اللہ سے دور ہے۔ آپ کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے، بظاہر تمام سہولیات آپ کے پاس موجود ہیں، تمام سہولیات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ ان تمام اسباب کو نوٹ کیجیے اور اپنے دل کے اندر لکھ لیجیے کہ کس وقت میں اللہ سے قریب ہوں گا، کس وقت میں اللہ سے دور ہوں گا۔ یہ خطرناک بیماری ہے۔ اور
وہ توسع بالمباحات ہے۔ توسع بالمباحات کسے کہتے ہیں؟ کھانا پینا سونا جاگنا یہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن آپ کو حرام میں گناہ میں واقع کر دے گا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ابن آدم اپنے پیٹ سے بڑھ کر کوئی برے برتن نہیں بھرتا۔ پیٹ ایسا چیز ہے حرام حلال جو بھی آ جائے ڈال دو اس میں، پتہ نہیں کہ ظاہر میں تیرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہے نہیں ہو رہے۔ یہ خطرناک گناہ ہے، لیکن حد سے زیادہ حلال چیزوں میں وقت لگانا یہ گناہ ہے، اب گناہ میں واقع کر دے گا۔ اکثر ہم میں سے انسانوں کو اللہ سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ اس کا پیٹ، اس کا گھر، اس کا کرسی، اس کا تجارت، اس کا دنیاوی معلومات، اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر دیا ہے۔ ایک انسان نمازی ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، تقوی والا ہے، شیطان اس کو کبھی بھی بھٹکا نہیں سکتا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، شرک میں واقع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے۔ لیکن شیطان دوسرا راستہ اختیار کرے گا، وہ کیا ہے؟ جائز کاموں میں آپ کو لگا دے گا، جائز کام، توسع بالمباحات، جائز کاموں میں حد سے زیادہ آپ کو لگا دے گا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کس چیز نے کیا ہے؟ اس کی تجارت یا اس کا پیٹ یا اس کا کرسی، یہ سارے چیزوں نے اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے کے اندر، ایک شخص تھا 2 سال اس نے ایک گھر بنایا، $6 ملین اس میں خرچ کر دیا، تمام قسم کی سہولیات اس گھر کے اندر لگا دیا، ہر قسم کی ڈیزائننگ اس گھر میں لگا دیا۔ اس نے 39 سال کی عمر میں شروع کیا تھا، 41 سال جب اس کا عمر ہو گیا، گھر بھی مکمل ہو گیا اور اس کا سال بھی 41 سال ہو گیا اس کا عمر۔ جب پہلے دن گھر مکمل ہو گیا، اپنا قدم مبارک گھر کے اندر رکھ دیا، ملک الموت نے اس کا روح قبض کر دیا۔ کیا فائدہ اس کو اس گھر بنانے کا؟ وہ گھر آپ کا اس صورت میں آپ کا ہے کہ آپ کا دل حرکت میں ہوگا۔ جب آپ کا دل حرکت میں نہیں ہے، سارے مال متاع، یہ گھر، یہ تجارت، یہ سارے بے فائدہ ہے۔ اس لیے حلال کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا، اسراف میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی جنت سے محروم کر دے گا۔ تو جب یہ مال متاع، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ وہ آپ کی اولاد کا ہے۔ اگر آپ نے اس اولاد کو اچھے انداز میں تربیت کیا ہوا، اگر بے تربیت ہے تو یہ گھر، یہ مال متاع اس کے لیے رہ جائے گا، تو کبھی بھی آپ کے حق میں بھی دعا نہیں کرے گا۔ جب انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان میں سے 3 چیزیں، ان میں سے ایک چیز اس کے لیے مفید ہے، دعا کرے گا، نیک اولاد ہے۔ اگر یہ اولاد کو آپ نے دین کے بارے میں تربیت دیا ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کرے گا، آپ کے مال کو اچھی جگہ میں خرچ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں دیا تو امید بھی نہیں رکھے گا، آپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھنے کا دور کی بات ہے، دعا بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے حلال چیزوں میں وقت سے زیادہ لگانا، زیادہ صرف کرنا اپنا وقت کو، یہ انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا۔ اس لیے اپنے بیوی سے، مال سے، تجارت سے زیادہ محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے، قرآن سے، رسول سے، یہ آپ کو گناہ میں واقع کر دے گا۔ اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرنا اللہ کے رسول سے، یہ آپ کو گناہ میں واقع کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، یقیناً تمہارا اولاد، تمہارے بیویاں تمہارے لیے دشمن ہے، بچو ان سے۔ بیوی سے زیادہ محبت کرنا، اور آپ کو پتا ہے اللہ کی قانون کو توڑ دیتے ہیں لیکن بیوی بچے کی بات کو نہیں توڑتے۔ اللہ کی قانون ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن ہمارے اولاد اس کا قدر ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ آپ محبت نماز سے، عبادت سے اتنا نہیں کرتے جتنے آپ اپنے بیوی سے، بچوں سے کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ کما رہے، محنت مزدوری کر رہے، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر رہے، اور وہ گناہ میں لگا ہوا ہے، ہر وقت گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ گناہ پر مدد کر رہے ہیں، اللہ نے منع
عبادت گزار ہیں، اگرچہ آپ عالم ہیں، عابد ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ گناہ گار ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر کسی کی مدد نہیں کرنا۔ اس لیے یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کس سے زیادہ نہیں کرتے۔ اللہ کی قانون ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے بنسبت ہمارے معاشرے کے۔ مباح چیزوں میں وقت سے زیادہ لگانا یہ انسان کو گناہ میں واقع کر دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رات کو جب بستر میں لیٹ جاتے ہیں، سونے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو سب سے آخری بات جو آپ کے خیال میں گھوم رہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یا جب نیند سے آپ بیدار ہوتے سب سے آخری بات جو آپ کے ذہن میں گھوم رہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی بستر میں کیا ہوگا سوچا ہے؟ میرے دن میں کتنے گناہ کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو ستایا، میرے آنکھ سے، میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے کتنا گناہ ہو گیا، چلو 100 مرتبہ استغفار تو کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ بستر میرا سر آخری ہو، دنیا سے چلا جاؤں، کم از کم اپنا حساب تو کرو، کتنے لوگوں پر زیادتی کیا، کتنا حق کیا، کتنے گناہ کیا، 100 مرتبہ استغفار کر لو۔ کیا پتہ میرے آخری سانس ہوئے، آخری سونا ہو، کبھی بھی نہیں سوچا۔ کیا کبھی آپ نے نیند سے بیدار ہو آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں بات گھوم رہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، قرآن تلاوت کرو، یا کسی علم کی محفل میں شرکت کرو، یا قرآن کا ترجمہ سیکھو، یا نہیں زمین، تجارت، مال، متاع، گاڑی، فلاں یہ آپ کے ذہن میں گھوم رہے۔ اس لیے حقیقت میں کہتا ہوں اللہ کی عبادت ہماری زندگی میں اس کا اہمیت بہت کم ہے۔ اس لیے جو انسان مباح چیزوں میں اکثر وقت لگائے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اور اس بات سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اب اس شخص کا پیروی مت کر، اس شخص کے پیچھے مت چل جس کا دل ہمارے یاد سے غافل ہے۔ اب خود سوچے، جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے اس شخص کے پیچھے مت چل، اس شخص سے پیروی مت کر۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کو حکم دے رہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ 24 گھنٹے کے اندر کیا ہم نے 1 گھنٹے میں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے یا نہیں؟ آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں، 24 گھنٹے کے اندر کیا میرے زبان سے اللہ کا یاد چل رہے، میرے دل اللہ کی یاد سے تر ہے یا نہیں ہے؟ ہر وقت اللہ سے غافل ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص ہمارے ذکر سے غافل ہے، میرے یاد سے غافل ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا پیروی مت کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نماز کی حالت میں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے اللہ اکبر زبان سے کہتے ہیں، اس کی دل میں حقیقت میں اللہ کی قسم دل میں نہیں کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، زبان سے عادت ہو چکا ہے اللہ اکبر۔ 10 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اس شخص کا پیروی مت کر جس کا دل ہمارے یاد سے غافل ہے۔ جب نماز کے اندر ایک مسلمان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو بازار میں، تجارت میں کس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوگا؟ 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس دل کو ہر وقت اللہ کی یاد سے مشغول رکھے گا۔ ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا، لیکن ہم اس کا قدر نہیں جانا۔ قیامت کا دن ہوگا، پھر آپ ایک عمل کے بدلے میں روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو۔ یہ وقت ضائع کریں گے ہم، لیکن اگر جنت میں جائیں گے افسوس کریں گے کاش وہ وقت میں ضائع نہیں کرتا، اللہ کے ذکر میں بسر کرتا۔ ہر وقت ہمارے زبان سے گالی گلوچ فضول باتوں کے علاوہ اللہ کا ذکر ہوتے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہونا یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا، ہمارے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دے گا۔ اور آخری سبب جو عرض کر رہا ہوں جو ہمارے تعلق کو اللہ رب العالمین سے کاٹ دے گا، دور کر دے گا، وہ عادات ہے۔ عادات کسے کہتے ہیں؟ رسم و رواج، عرف،
لوگوں کے عادات، لوگوں کے عنعنات. بعض لوگ رسم و رواج کا بندہ ہے، عادات کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے. اکثر انسانیت، اکثر مسلمان کو اللہ تباہ کر دیا کس چیز نے؟ عنعنات نے، عادات نے، عرف نے. فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. کیا آپ کو لوگوں کے عنعنات جنت میں لے کے جائے گا، یا کیا لوگوں کے عنعنات، لوگوں کے رسم و رواج آپ کو جہنم سے بچائے گا؟ یہ گناہ ایک عادت بن چکا ہے، عام بن چکا ہے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہم میں سے بہت سارے لوگ گناہ ملوث ہے، لیکن یہ کہتے ہیں عادت بن چکا ہے. کہتے ہیں سگریٹ کیوں پیتے؟ عادت بن چکا ہے. نسوار کیوں لگاتے؟ عادت بن چکا ہے. گناہ گناہ نہیں سمجھتے. گٹکا کیوں لگاتے؟ عادت بن چکا ہے. ابھی تو نشہ آ گیا، شراب آ گیا، کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے کس طرح بن چکا ہے آپ خود اندازہ لگائیں. یہ عنعنات، یہ رسم و رواج، یہ عادات ہمیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا. ایک شخص کہہ رہا تھا، میں گلی کے سامنے گزر رہا تھا، ایک شخص شراب پی رہا تھا. ہنس کی بول رہے، وہ شخص شراب پی رہا تھا. افسوس ہے ایسے مسلمان پر. ایک انسان گناہ میں غرق ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہنس کے کہہ رہے وہ شراب پی رہا تھا. اور یہی شخص اگر اسی آدمی کو دیکھے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اس کا پاؤں ٹوٹا ہو، اس کا سر پھٹا ہوا ہو، تو پھر اس کا چہرہ تغیر ہوگا. افسوس ہو گیا، بیچارے کا پاؤں ٹوٹ گیا، اس کا سر پھٹ گیا. افسوس ہے ایسے مسلمانیت پر. اگر اس کا پاؤں ٹوٹا ہے، اگر اس کا سر پھٹ گیا ہے، اس کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گا. یہ چیز اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ چیز اس کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گا، بلکہ شراب میں واقع ہو رہی یہ گناہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. یہ شراب، یہ گناہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. اس کا پاؤں ٹوٹا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گا. اور ہنس کی بولتے ہیں گناہ کر رہے. اس لیے گناہ ہمارے معاشرے میں عام بن چکا ہے، عادت ہے. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، تو پھر اندر سے یہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ رب العالمین سے حقیقت میں دور ہے. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا حقیقت میں. اس لیے جب کہتے ہیں کہ اسلام میں آپ کا یہ قانون نہیں ہے، جب کہتے ہیں کہ جو آپ یہ محافل بنا رہے، جب آپ یہ کام کر رہے ہیں شریعت کی مخالف ہے، آپ کی شادی، آپ کا ولیمہ، آپ کے یہ محافل شریعت میں نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ کیا کہے گا. ایک لڑکی کی شادی میں 3-4 کروڑ یا 3-4 تولہ سونے دیتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ کیا کہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیاں شادی میں دیا تھا، ایک چادر میں دے دیا، ایک چادر مہر میں دے دیا. حقیقت میں مہر باپ کا حق نہیں ہے، اس لڑکی کا حق ہے، اس کی مرضی ہے باپ کو دے دے یا نہ دے دے. آپ کی استطاعت کے مطابق معاشرہ چلنے چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول نے 11 شادی کی تھی. بعض صحابہ کرام نے 300 شادیاں کی تھی، اور صحابہ کرام کے درمیان طلاق عیب نہیں تھا. ہم میں عیب ہے، کیوں ہم نے اسلام کو نہیں پہچانا. جب آپ کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے آپ کی بیوی خراب کر دیتے، طلاق دے دیتے ان کو. صحابہ کرام کے درمیان ایسا ہوتا، جب کوئی بیوی ان کی تعلق کو اللہ سے کمزور کر دیتا، دور کر دیتا، یا اس کا زندگی صحیح سے نہیں بسرتا، تو طلاق دے دیتا. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب فلاں آدمی نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا، کیا اس نے شرک کیا؟ قیامت واقع ہو گیا اس پر. اس کا زندگی صحیح نہیں گزر رہا تھا، اس کی تعلق کو اللہ سے کمزور کر رہا تھا، دور کر رہا تھا، اسے طلاق دے دیا، دوسرا شادی کر لے گا. اس میں کیا عیب ہے؟ ہم نے اسلام کو صحیح سے نہیں پہچانا. اسلام کیا کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. شادی کے اندر 25 سے 30 ڈیکے لگ جاتے ہیں، اور محافل کے اندر کیا رسم و رواج کرتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ کیا کہے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ گھر کے اندر بچے 25 سال 30 سال کا ہو گیا شادی میں نہیں دیتے، کہتے ہیں بھائی صاحب یہ شریعت کی مخالف ہے. کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں، میرا مرض ہے، تیرا کیا ہے. اسلام کو اپنی جگہ پہ رکھو. یہ رسم و رواج، یہ عنعنات، یہ چیزیں ہمیں اسلام اور ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا.
پھر قیامت کے دنوں میں بھی پشیمان ہو گیا۔ کاش ہم اس وقت اسلام کو پہچانتا کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہے۔ اس وقت تک آپ اللہ سے قریب ہوں گے جب آپ ان 10 اسباب سے، ان 10 چیزوں سے آپ بچ سکو۔ جب ان 10 چیزوں سے نہیں بچو تو اس وقت تک آپ حقیقی مومن اور اللہ سے قریب نہیں آپ۔ اگر آپ چاہو کہ ان 10 اسباب سے بچو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤ، تو آپ 4 چیزوں سے اجتناب کرو، 4 چیزوں سے اجتناب کرو، ان 4 چیزوں کے ساتھ مخالفت کرو، وگرنہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ جب رحمت سے دور ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کا جنت ہے، جنت سے دور ہو جائیں گے۔ 4 چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مخالفت اپنے نفس سے کرنے، اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلنے۔ جو میرے دل کرے گا وہی کروں گا، جو میرے دل چاہے وہی کروں گا، نہیں، جو اللہ رسول چاہے گا اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اور اسی میں ہدایت جنت ہے۔ نفس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور دوسرا چیز، شیطان کا پیروی نہیں کرنا۔ شیطان ایک نفسانی شیطان ہے، ایک انسی ہے اور ایک جنی ہے۔ لوگوں کے عادات کے پیچھے نہیں چلنا اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا، ان 2 چیزوں سے بچنے ہیں۔ اور تیسرا چیز، دنیا کے پیچھے نہیں چلنے۔ آپ حقیقت میں اسلام کو پہچانو، اللہ اور رسول کے احکامات کو پہچانو، چاہے لوگ آپ کے پیچھے کتنے باتیں نہ کریں۔ اللہ کے رسول کے پیچھے عظیم تمام انبیاء کا سردار ہے، اس کے پیچھے باتیں کرنے سے لوگوں نے پرہیز نہیں کیا تھا، ہم کون باتیں نہیں کریں گے؟ تو اس لیے آپ کوشش کریں اسلام کے قوانین، اللہ اور رسول کی محبت، اس کو اپنائیں، تو یقیناً پھر ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ اور چوتھا آخری چیز جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات۔ اپنے خواہشات کو معبود نہ بنانا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنا۔ جب ان 4 چیزوں سے جب ہم پرہیز کریں گے تو حقیقتاً انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، تو اللہ کی رحمت کی مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو جائے، اور ہم کوشش کریں کہ ان 10 اسباب کو اپنائیں، یاد کریں، اور اپنے دل کے اندر اس کی حفظ کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو سمجھائیں، سکھائیں، کہ اس وقت آپ اللہ سے قریب ہوں گے جب آپ ان 10 اسباب سے پرہیز کریں گے، اس وقت آپ اللہ سے دور ہوں گے جب اس اسباب سے پرہیز کریں گے، وگرنہ آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔